حدث حذيفة بالذي قال الرسول. ایک اور سائل ہے شفیق الرحمان، جس کا تعلق ہے بلوچستان سے. اس کا سوال یہ ہے کہ مماتیوں کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے یا نہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے، یہ جو ہم نے ایک دوسرے کو القاب دی ہے، کسی کو مماتی کہتے ہیں، کسی کو حیاتی کہتے ہیں، یہ القاب شرعاً بالکل درست نہیں ہے. سب ہم مسلمان ہیں، مسلم ہیں، مومن ہیں، لہٰذا ہمارے درمیان اور کفار کے درمیان ایک چیز ممتاز ہونی چاہیے، وہ ہے اسلام، وہ ہے ایمان. تو یہ جو تفریقیں ہم نے بنائی ہے، ایک کو مماتی کہتے ہیں، دوسرا اس کو حیاتی کہتے ہیں، اور پھر حیاتی کہتے ہیں کہ مماتیوں کے پیچھے نماز پڑھنا درست نہیں ہے. یہ جو چیزیں ہے یہ بالکل شرعاً ناجائز چیزیں ہیں، ناجائز القابات ہے. دیکھیے، سائل نے جو سوال کیا کہ مماتیوں کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے یا نہیں، اصل میں اس سے مراد جماعت اشاعت التوحید و سنہ والے ہیں، اور وہ دیوبند کا ایک فکر لے کر قرآن و سنت کی نشر و اشاعت کر رہے ہیں. تو لہٰذا یہ جو تنظیمیں ہیں، اس کا کوئی اپنا اصل کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ تنظیمیں اس لیے ہے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہے. لیکن اگر اس میں تعصب ہو، زد و عناد ہو، جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے، تو پھر ان چیزوں کو ختم کرنا چاہیے. تو جواب کا حاصل یہ ہے کہ ان لوگوں کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے، کیونکہ یہ مولانا حسین علی رحمہ اللہ کے قافلے کے افراد ہے، اور مولانا حسین علی رحمہ اللہ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ کے تلمیذ خاص تھے. پھر یہ حضرات کہتے ہیں کہ بھئی ان کے پیچھے نماز پڑھنا اس لیے درست نہیں ہے کہ وہ سماع الموتیٰ کے منکر ہے، حیات الانبیاء کے منکر ہے، وسیلہ کے منکر ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے، وہ سماع الموتیٰ کے منکر ہے. کیونکہ اللہ رب العزت کے ارشاد ہے انک لا تسمع الموتیٰ، آپ مردے کو نہیں سنا سکتے. اور مفتی اعظم مفتی عزیز الرحمان ہزاروی صاحب نے اپنے فتاوی میں لکھے دارالعلوم دیوبند میں کہ نفی سماع الموتیٰ پر نص قطعی موجود ہے. تو پھر تو آپ کہو کہ ان کے پیچھے بھی نماز پڑھنا درست نہیں ہے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس آیت سے استدلال کیا ہے نفی سماع الموتیٰ پر، اور وہ عالم باللغت العربیہ تھی. تو پھر تو آپ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر اور حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی فتویٰ لگاؤ. دیکھیے آپ کا یہ فتویٰ کہاں تک پہنچتا ہے. زد و عناد میں آ کر آپ یہ کہتے ہو کہ ان کے پیچھے نماز پڑھنا درست نہیں ہے، لیکن آپ کا یہ فتویٰ کہاں تک پہنچ جاتا ہے. اگر آپ کہتے کہ وہ حیات کے منکر ہے تو یہ بات بھی بالکل غلط ہے، کیونکہ وہ حیات برزخیہ کے قائل ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمیع انبیاء، دنیا کی حیات ان کی ختم ہو چکی ہے، برزخی حیات ان کی ہے. جس طرح عام ایمان والوں کو حیات برزخی حاصل ہے، البتہ اس میں درجات ہے. انبیاء کی حیات وہ سب سے اعلیٰ، ارفع اور اقویٰ ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ بھئی وہ اس لیے ان کے پیچھے نماز پڑھنا درست نہیں ہے کہ وہ وسیلہ بالذوات الفاضلہ کے منکر ہے، تو میں کہوں گا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ خود وسیلہ بالذوات الفاضلہ کے منکر ہے. شامی دے کے، ہدایہ دے کے، کنز الدقائق دے کے، کتاب الکراہیت کو دے کے صاف الفاظ ہے وَيُكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَن يَقُولَ فِي دُعَاءِ بِحَقِّ فلان وَبِحَقِّ النَّبِي. مکروہ تحریمی ہے جو آدمی اپنے ادعیے میں یہ کہے کہ میں فلاں کے حق کے ساتھ دعا کرتا ہوں. تو یہ تو خود امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا نظریہ ہے. تم جو یہ فتویٰ لگاتے ہو کہ ان کے پیچھے نماز پڑھنا درست نہیں، یہ خیال کرو یہ نہ ہو کہ یہ فتویٰ واپس تمہارے پاس نہ لوٹے. تو دین اسلام یہ ایک اعتدال کا مذہب ہے، اس میں اعتدال ہونی چاہیے. یہ افراط و تفرید کے ہم جو شکار بن چکے ہیں، واللہ یہ چیزیں قرآن و سنت میں نہیں ہے، سلف و صالحین کی زندگی میں یہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے. اللہ اعتدال پر گامزن ہونے کی توفیق عطا فرمائے تمام امت مسلمہ کے علماء کو اور عام لوگوں کو. واللہ تعالی اعلم بالصواب.